السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کون صاحب؟ محمد عرفان اظہری، اچھا، کہاں سے بول رہا ہو؟ جے پور۔ اچھا، جے پور میں آؤ۔ ہاں ماشاء اللہ، آپ سے بات بھی ہوئی ہے ایک آدھ بار۔ کہاں سے، کون سے محلے میں رہتے ہو جے پور میں؟ جے پور رہتے چادر بازار۔ ہیں؟ چادر بازار۔ چار دروازہ میں؟ ہاں ہاں، چار دروازہ پروگرام کرتے ہیں، ہم ناز شریف پڑھتے ہیں۔ میں تو آیا ہوں ادھر جے پور میں کافی۔ ہاں وہ آپ سے بات بھی ہوئی ہے ایک بار، میں حضرت یہ پوچھ رہا تھا، نہیں، اور کون کون کے اماموں کو جانتے ہیں وہاں پر جے پور میں؟ مفتی عبدالستار صاحب ہے، قاری احترام عالم صاحب ہے، مولانا قدیر صاحب ابھی ہے، وہیں ہے احترام صاحب؟ ولی محمد صاحب ارے ہے، دو چار بنا دینا۔ کافی لوگوں کو جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، زیادہ صلح کلیت ہیں۔ ولی احمد تو پکا شلہ کلی ہے۔ ہاں صلح کلیہ اعلیٰ حضرت کے ولی نعرہ بھی احمد دیا تمہارا جاتا تھا امام ہے، وہ کیا نام ہے اس مسجد میں، امرت پوری میں؟ امرت پوری میں۔ میں نے تقریر کری تھی وہیں پر، اس میں دیوبندی سبھی آتے ہیں، دیوبندی زیادہ آتے ہیں، اس میں کتاب بھی ارے پڑھتے ہیں۔ حضرت، انسان کو عقیدے میں کٹر سنی ہونا چاہیے۔ یہ ولی احمد تو مذبذب صلح کلی ہے۔ ارے نہ پیسہ دیکھنا چاہیے، نہ کھانا دیکھنا چاہیے، ارے وہ نہ تو کسی سب کا کھا لیتا ہے، ولی احمد تو سب کیا کھا لے گا۔ چہرہ دیکھنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے، ولی احمد جو تاج ولی الشریعہ احمد نے تو فرمایا سنتی ہے۔ وہی ورحا کے بس۔ بات سنو، اس جہاں ولی احمد امام ہے نا، وہ امرت پوری میں، جی جی، اس میں دیوبندی کتاب پڑھتے ہیں تبلیغ جماعت والے آ کے۔ اب بولو۔ میں نے تقریر استغفر کری تھی اللہ، وہاں، لیکن استغفر اللہ۔ یہ کٹر سنی نہیں ہے، عبدالستار بھی کٹر سنی نہیں ہے، ارے سب صلح کلی ہے، یہ تو خیبر جو لگ جاتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر انصاری لوگ بھی صلح کلی ہیں وہاں پر، جو گھاٹ گیٹ کے اب وہ انصاری۔ جیسا محلے میں امام ہوں گے ان کی کیا غلطی ہے، جیسے محلے میں امام مفتی ہوں گے وہ پبلک بھی ویسی بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ پہاڑ گنج کا امام کیسا ہے، کٹر سنی ہے کہ صلح کلی ہے؟ ارے سارے صلح کلی ہے، زیادہ ادھر تو ایک دو جنی صحیح ہیں، مولانا جاوید اظہری، وہ کٹر سنی ہے وہ؟ وہ کٹا سنی ہے، مفتی افضل الرحمان چاند پل والے وہ کٹا سنی ہے، وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں، رفت صاحب تھے نا، حاجی رفت صاحب پہاڑ کے۔ یہ سب ویڈیو گرافی والے لوگ ہیں۔ ارے یار، یہ تو بڑا چکر ہو گیا۔ اور آج کل تو اشمتی بھی ویڈیو بنوا رہے خوب سامنے سے۔ حشمتی خود سنی تھوڑی، کٹر صلح کلی ہو چکے ہیں یہ بھی۔ ارے وہ خود حضرت ویڈیو بنوا رہے خوب سامنے سے، پہلے تو اعلان لگاتے تھے جلسوں میں خوب بار بار، آرام ہے یہ آرام ہے، ٹی وی ویڈیو، اب تو خوب ارے وہ شایان رضا جو ہے نا، وہ جامع مفتی ادھر میں، مفتی نقیب الرحمان اشمتی وہ تو خوب ویڈیو وہابی ہے، نقیب الرحمان تو وہ تو کٹر حشمتی بن گیا ہے۔ ارے تو وہ تو حضرت ویڈیو خوب بنوا کے ڈالتا ہے اپنی۔ ہاں تو وہابی ہے وہ، نقیب یہ الرحمان کانپور کا۔ ہمارے تاج الشریعت ہے پیرو مرشید، 2-4 ویڈیو ملے گی، اس اس سے کی زیادہ بہن نہیں تو ملے گی۔ وہابی کے گھر میں ہے، نقیب الرحمان کی، وہ جاج مئو میں معلوم کر لو، جاج مئو میں اس کی بہن ہے، وہابی کے گھر میں۔ اچھا، ہاں، ارے ارے میں تو حضرت اب گیا کیا ہوں نا، کرا میں تو جائے، جاتا رہتا ہوں کانپور، کافی گیا آپ ہوں۔ کی معلومات زیادہ تر صحیح ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مولوی الیاس صاحب ہیں وہاں پر، سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں وہ، جی جی، بارہ آپ کو بنکی تو کے سب رہنے پتا ہے، والے۔ پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں آپ کو پتا ہے سب کے بارے میں۔ تو میری یہ وہاں مفتی، یہ نقیب الرحمان جو ہے بھابھی ہے۔ بھابھی ہے۔ اب کٹر سنی بہت سے یوں بن جاتے ہیں کہ پیسہ کما لو، جیسے یہ ہے نا نقش بندی، احمد نقش بندی حیدرآباد کا، جی جی، کٹر بھابھی ہے، لیکن پڑھا کہاں سے، جامعہ نظامی حیدرآباد سے۔ اچھا اب جامعہ نظامی والے سب کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن اسے بیچارے کو سانڈ کو پیسہ کمانا بھوک بھوک کے۔ اچھا، اب جب محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے تو کہا تھا اس کے بارے میں کہ پالی والوں نے سے کیوں بلایا ہے احمد نقشبندی کو، ہم تو سے تو یہ پوچھ لیتے اشرف پہلے۔ علی تھانوی کو مسلمان مانتے ہیں، ارے وہ تو سب کو ہی مسلمان مانتے تھے، قاسم نانوتوی کو، سب کو؟ وہ تو ٹوٹل کو سب کو، وہاں اچھا، پر سے کوئی وہ جھنڈا، وہ تو جامعہ در جیسا جامعہ در ہے نا، جی جی، ویسی جامعہ نظامی حیدرآباد ہے، جامعہ در والے بھی سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں وہ ایک ہی صاحب ان لوگوں کا وہ ایسا۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے وٹے ہیں، ندوہ جامعہ در مصر اور دیوبند، وہ جی جی، یہ فرنگی محل اور جامعہ نظامیہ۔ ارے اب حضرت یہ تو تعجب شنابل، کی بات یہ یہ ہے کہ اشمتی ہمارے جو سنی بریلوی کیوں جاتے ہیں پڑھنے جامعہ در میں، ادھر تو ارے اس ایسی بک میں بک کریں گے، بک 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 کے ان کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت بیٹھو مت، وہاں جا کے خوب کھاتے چڑھتے، اس کا مطلب تقیہ بازی کر کے پڑھتے ہیں وہاں جا کے۔ غلط ہے، ایسے انسان کو اپنی نفس پہ قابو رکھنا چاہیے۔ آپ کو کیا؟ معلوم ہے الجامع تو شفیع ہے، وہ شفیع جوخن پری کوئی مناظر ہے وہ؟ ارے حضرت کیا کرے، بڑا سنیت کا حال خراب ہے، اب سے تاج الشریف مفتی اعظم ہند نے پردہ فرمایا، جب سے تو اختلاف اختلاف ہے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا بیریا بھی آج کل باریا ملتا نہیں، بوریا نشی بھی آج کل بیریا ملتا نہیں،
حضرت میں مفتی اعظم ہند کا بہت فین ہوں. آپ بہت متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، نیک والے تھے، متقی بن کے دکھائے جے اس پور میں زمانے میں. جب آئے تھے کوئی تو ان علم کو میرے مفتی اعظم ہند کا معلوم تقوی ہے، چھوڑ جے کر. پور میں آئے تھے تو جوہریوں نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا؟ ازہری میں کیا نہیں، مفتی اعظم ہند کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی بتائیے. اس زمانے میں کچھ پتھر نگینے سے دیے ہوں گے شاید، نگ کے لیے دیکھنے کے لیے شاید، کیا کیا تھا جی یہ تو ابھی ذہن سے نکل گیا میرے. جی مگر وہ ان کے بعد ہی ختم ہو گیا معاملہ. مفتی اعظم ہند کے بعد صرف ایک عالم تھے، صدر جی العلماء تھے، بس صدر العلماء کو میں مانتا ہوں. جی جی حضرت مولانا مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نبر اللہ مرقدہ، ان ماشاء کو اللہ. نبر اللہ مرقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ارے مفتی تحسین ملت بہت نیک تھے، مفتی حامد علی بہت نیک تھے، اعلیٰ حضرت کے لڑکے نہیں، تحسین رضا مولانا صاحب تو حسن. یہ تو ابھی کے ہیں، انہوں نے کوئی دلالی ملالی نہیں کروائی لوگوں سے. جی چاہتے تو مفتی افروز رضا جو وہاں پر بڑے مفتی ہیں وہاں منظر اسلام کے، ان کو دلال بنا دیتے، جی جی اور بھی عالموں کو دلال بنا دیتے، لیکن دلال نہیں بنایا انہوں نے. جی. حضرت میں یہ فرما رہا تھا، اور چاہتے تو وہ 1 کروڑ مرید کر سکتے تھے. ارے وہ تو حضرت بڑے خراب حالت ہو رہے اور سنیت کے، انہوں نے اللہ رحم کیسے کیسے فرمائے. شاگرد چھوڑے. مفتی مجیب اشرف صاحب، بس حضرت مولانا مفتی ہاشم صاحب جو جامع نعیمیہ میں تھے. بس تاج الشریعہ جو فرما گیا ہے اس پہ عمل کرے، بس ارے سیدھی اس پہ بات کیوں ہے. عمل کرو؟ اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرو. تاج الشریعہ نے وہی فرمایا جو اللہ قرآن رسول حدیث میں نہیں ہے. نہیں، پہلے اللہ رسول کے فرمان کا نام لینا چاہیے. حکم ہے قل اطیعوا اللہ و تو اطیعوا آپ الرسول. نے وہی فرمایا جو قرآن حدیث میں، جبھی تو اشمتیوں کی ہٹ رہی ہے. اب وہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جبھی تو وہ برا رہے انہوں نے ہیں. یہ کہا تھا کہ میں نے جنازے کی نماز میں نے پڑھائی تھی مفتی اعظم ہند کی. ہم. تو یہ صحیح بات ہے کیا؟ ان کی مفتی اعظم ان کی نماز شاید صدر الشریعہ نے پڑھائی تھی. ہیں نہیں، پھر انہوں نے پڑھائی شیخ مختار اشرف کی شوچوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے عالم تھے. میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا کچھوٹے شریف میں رمضان میں. چہرہ دیکھ لو تو دیکھتے رہ جاؤ، ایسا چہرہ ماشاء تھا اللہ. ماشاء اللہ، وسیع اور عریض تو وجیح حضرت نے شکل شخصیت تھے وہ. تو حضرت نے خود فرمایا ہے کیا ارے جب میں نے جنازے کی نماز ہاں، پڑھائی ہے. یہ مجھے وسیع اشرف صاحب سنبل میں جو پڑھاتے ہیں ابھی بھی ہے، اجمل العلوم ہاں سنبل میں، وہ ہاں مجھے بیجوئی پروگرام میں ملے تھے. تو جب یہ ہاں بات چلی کہ نا میرے ایک ساتھی دوست ہیں مفتی شکیل صاحب، جامعۃ رضا میں ہی پڑھاتے ہیں وہ. کہ جی نا میں نے جب اس کی تحقیق کی خود ڈالے اظہری میاں صاحب سے، کہ یہ بات ڈالے اظہری میاں سے ہی پوچھو جب وہ حیات تھے کہ کس نے جی نماز جنازہ پڑھائی. تو کہنا میں نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا کہ ہاں. جھنجٹ ہی ختم ہو جائے. کہنا میں نے ڈائریکٹ پوچھا کہ کس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی مفتی اعظم کی. تو کیا اظہری میاں نے بولا کہ میں نے پڑھائی تھی. ارے بہت سے تاج الشریعہ پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں. حضرت نہیں، نے وہ تو ابھی پادری زندہ بولا. ہے، وسیع اشرف صاحب تو زندہ. اور یہ حیات تاج الشریعہ کتاب رکھی میرے پاس گھر میں ہے گی، کرامت تاج الشریعہ. وہ جی شہاب جی. الدین نوری، وہ ان کے ہی تو ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اظہری میاں نے پڑھائی ہے. اور یہ غلط ہے کہ اب مفتی مختار اشرف صاحب کچھوٹوی نے پڑھائی. یہ کہا، یہ غلط مشہور کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے تاج الشریعہ کا نام ڈال دیا. الیاس قادری کو پادری بولا. آپ فرما رہے اس کا ذمہ دار نہیں، وہی ہے جس مولانا نے بولا. شہاب الدین نوری نے تو لکھا ہے، ان کے مرید تھے، خاص مرید ہیں. جی جی اور ان کے جو پوتی تھی جی جی سلطان المجاہدین حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی. انہوں نے بتایا کہ اگر میری زبان کھلی تو پورے میرے خاندان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ جی الا جی اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہا انہوں نے، اخبار میں نکلوایا کہ ارے اگر میں نے حضرت بڑے دیوبند جانے حالت پر خراب اعتراض ہے. کیا تو ایک ایک کی دھجیاں اڑا دوں گا. مطلب وہ تھا ان کا کہنے کا، ایک ایک کی بقیوں جھڑ دوں گا جتنے تو بھی حضرت خاندان کے لوگ ہیں. ہماری بات بھی سنیے، ہماری بھی باتوں کا جواب دیجیے ارشاد فرمائے صاحب. دھیرے دھیرے تھوڑا. جی اب فرما رہا تھا میں آپ سے، کیا اب جو مکہ مدینہ میں جو امام صاحب ہے، کیا جو کٹر نماز، سنی مومن ہے. پہلے پوری بات تو سنیے. ہاں، اب جیسے اس کے اندر جیسے آج کل بھابی لوگ زیادہ ہیں وہاں پر، تو وہاں بھی کچھ سنی عقیدے کے تو ہوں گے 100 میں 10 ہی. ٹوٹل ان کی نسلیں تو چل رہی ہوگی نا. یہ اب جیسے بات پہلے پوری بات سنیے. اب جیسے بریلی شریف ہے، کیا توقیر رجب بیچ گئے، کیا بہت سارے لوگ بیچ گئے، منانی میاں بیچ گئے. تو آج بھی کچھ سچے تو ہے نا، حضرت میاں ہے، تاج الشریعہ ہے، کیا آج بھی کچھ اچھے لوگ بھی تو ہیں ان کے گھر میں، تو ایسے وہاں بھی ہوں گے. یہ بہک کہاں گئے حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ ارے تو حضرت یہ تو زندہ ہے، ان میں رحمۃ اللہ تعالیٰ کیوں لگا رہے ہو آپ ابھی؟ ارے ہاں، یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی. تو پھر آج وہ یہ بات بھی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح. زندہ اب لوگوں میں کائے کا رحمۃ اللہ تعالیٰ لگانا. لیکن آج کل لوگ اور غیر تو حیات صحابی، ہے. نہیں، غیر صحابی کو لوگ بہت سے رضی اللہ عنہ بول دیتے ہیں نا. مفتی جی اعظم جی. ہند کو رضی اللہ عنہ یا اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ. تو ہوں. ایسے لوگ ایسے چوکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، زندوں کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں لگانا. جی اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ جی غیر صحابہ صحابہ کے لیے کو رضی خاص اللہ ہے. عنہ کہنا بند کر دیں.
یہ صحابہ کے لیے خاص ہے لیکن کیا ہاں کرے اب صحابہ کے لیے خاص ہے لیکن کوئی لگا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا معمول بنا تو لیا، کوئی حضرت اس میں حرج معمول بنا نہیں، لیا. وہ اس میں کلیم کوئی حرج انصری نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں حشمت علی صاحب کو رضی اللہ عنہ، ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ کٹر دیوبندی سے ٹائٹل بنا رہا ہے کٹر دیوبندی سے. کیا کیا سوالیہ لوگوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نہیں سوالیہ ہم نے لکھا ہے. ارے یار کیوں ایسے دھوکہ دے رہا ہوں. تو حضرت وہ دیوبندی مدرسے میں پڑھے تھے وہ، لیکن وہ جو ہے کٹر دیوبندی لکھنا انہیں کتنی بڑی حماقت ہے. کٹر بریلوی کلیم تھے انصری صاحب نے لکھا کہ کٹر دیوبندی تھے حشمت علی صاحب. نہیں حضرت سوالیہ کٹر بریلوی تھے. سوالیہ میں بچنے کے لیے سوالیہ میں کہ لوگ ہم سے کہیں گے تو ہم کہیں گے کیا ہم نے سوال لکھا ہے سوالیہ کیا کٹر دیوبندی تھے. تو حضرت دین کا کام تو انہوں نے کرا ہے. شیر ولی سنت نے تاج وہ جو اپنے مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت نے آج ایسے بزرگ ہیں. ان کی اولاد کو کیا صلہ ملا؟ ان کی اولاد کو آج کیا کیا کہا جا رہا ہے حسن بلّہ شمائل اللہ کو. کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی وہ بیچ گئے نا، وہ بیچ گئے نا، وہ کتے کی نسل ہو گئے نا. وہ اپنے باپ داداؤں کی ربیق چھوڑ دی انہوں نے. کس کی نسل ہو گئے؟ اپنے باپ داداؤں کی ربیق چھوڑ دی. ابھی کچھ کہہ رہے تھے کس کی نسل ہو گئے؟ تو یہ ہو گئے کتے کی نسل ہو چکی ہے. تو انہوں نے حضور مشاہد ملت جو ہے ان حضور مسعود ملت حضور شیر ولی سنت کی سیرت سے ہٹ چکی ہے. اور ان تک کو نہیں چھوڑا. حضرت مشہور رضا صاحب کتنے نیک آدمی تھے. حافظ ملت نے ان کی تعریف فرمائی تھی. جو حافظ ملت نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا حضرت شیخ الاسلام. تو حضرت میں آج یہ بات فرما رہا تھا. تو آج بھی اچھے لوگ جنازہ نہیں پڑھی اس خبیث نے. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں آپ؟ آج سعودی عرب میں کچھ ہے امام جو سنی صحیح العقیدہ کے ہیں؟ ٹوٹل سنی نہیں حضرت، ٹوٹل تو نہیں ہوگا. نہیں ایک نے امام نے وہاں پر حکومت کے خلاف تقریر کر دی تھی. معلوم ہوگا بھی آپ کو، معلوم ہو جائے گا گوگل سے نکال. تو حکومت نے اس کو ہٹا دیے تھے. جب امام نے وہاں کی حکومت کے کچھ معاملے میں تقریر کی نا حکومت کے خلاف، جی بہت زبردست تقریر کی تھی عربی میں، تو وہاں کی حکومت نے برداشت نہیں کیا، اس کو ہٹا دیا یا جیل میں ڈال دیا. دیکھو کچھ تو لوگ صحیح ہوں گے اہل سنت والجماعت سے، ایسی بات نہیں ہے. سب کو کافر نہیں کہنا چاہیے. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 77 سال مانا ہے مدینہ شریف میں. جی جی جی. تو کیا 77 سال جمعہ نہیں پڑا؟ اور یہ نجدی حکومت تو 100 سال سے، اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے 40 سال پہلے. تو وہ 77 سال وہاں رہے تو وہ وہاں انڈیا کے تھے یا وہیں رہتے تھے؟ یہاں سے پہنچ گئے تھے، پیلی بھیت کے رہنے والے تھے. اچھا یہاں سے پہنچ گئے تھے وہ. اب اگر کوئی پوچھے گا صاحب 77 سال انہوں نے جمعہ نہیں پڑا، وہ نجدی حکومت تھی تو نجدی حکومت تو 100 سال سے. جی جی. تو ابھی تو انتقال ہوا ہے 40 سال پہلے، تو 60 سال وہ 60 سال کا جمعہ نہیں پڑا انہوں نے. تو حضرت پہلے تھوڑے کٹر خیالات کے نہیں ہوں گے؟ ارے پہلے میں بتاؤں آپ کو، بہت سے لوگ تقیہ بازی کر کے رہتے ہیں کہ چلو بریلوی آ جاؤ تو بریلوی بن جاؤ، دیوبندی جا تو دیوبندی بن جاؤ، حدیث جاتے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. نہیں ایسے لوگوں کو انسان ایسا دونوں ہاتھ میں. ارے میں آپ کو بتاؤں ایسے بہت سے عالم بھی ہیں جو بریلوی بن جائے، دیوبندی بن جائے. نہیں زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے اللہ کے لیے. سنو، حضرت ضیاء الدین مدنی کے لڑکے کا ابھی انتقال ہوا. یہ تو پرانی بات نہیں ہے، 10-12 سال ہوئے، 15 سال سمجھ لو، 15 کے لگ بھگ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لڑکے تھے. تو شادی کہاں کی انہوں نے وہاں پر؟ اچھا بڑا مشکل مسئلہ. پھر نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی. وہاں پر آپ اپنی نہیں چلا سکتے، وہاں کی حکومت وہیں کا امام نماز پڑھائے گا، وہی غسل دیں گے، وہی کفن دیں گے، وہی دفن کریں گے. اچھا میں حضرت یہ بول رہا تھا، اگر یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الدین مدنی صاحب گھر والے کے نہیں، ہم نے اپنے باپ کو جو ان کے لڑکے ابھی پوتے موجود ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، اس کی بھی تحقیق ہوگی انشاءاللہ. میری گزارش ہے جو لوگ سنیں یہ بھی تحقیق کریں مدینہ شریف میں ضیاء الدین مدنی صاحب کے پوتے کہاں ہیں، ان سے مل کے آئیں. پوری ایک تقیہ بازی پوچھے کیسے رہتے ہو تم یہاں پر، تقیہ بازی کر کے رہتے ہو یا کیا کر کے رہتے ہو؟ ارے مجھے حشمتی کو آپریشن کرنا ہے تھوڑا. حشمتیوں کا تو فرقہ ہی الگ ہو چکا ہے. تو تھوڑا ٹائٹل ڈالیے، حشمتی کو آپریشن کر دیا. سنیے 3 فرقے ہوگا حشمتیوں میں. عبد المصطفیٰ رضولوی الگ، حضرت مولانا مسیح الدین صاحب جو گونڈا میں بہت بڑے مقرر ہیں وہ الگ، اور پھر ان کے بھائی ذوالطاف رضا الگ، برہان رضا یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے مرغے زیادہ مل جائیں، مجھے بکرے زیادہ مل جائیں، میں اظہری میاں کا دامن تھام لوں. تو تھوڑا ان کو آپریشن کر دوں میں، حشمتی ہوگا. ہاں کرو آپریشن کرو، ڈلواؤں گا چینل پہ، ڈلوا خوب آپریشن کرو. دیکھو ان کا یہ ایسا ہے حضرت، یہ لوگ
کہنے لگ گئے عقیدت کے اندر، کیا کہنے لگ گیا؟ عقیدت میں تاجیہ چومنا صحیح ہے، عقیدت کے اندر گھمانا صحیح ہے، عقیدت میں ڈورے پہننا صحیح ہے، عقیدت میں کڑے پہننا صحیح ہے، عقیدت میں مجامد کے ساتھ قوالی صحیح ہے. جو بریلی شریف منع کر رہا ہے ان سب چیزوں کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں. بتائیے کیا جو بریلی شریف منع کر رہا ہے جن بدعتوں کے لیے ڈورے پہننا ہاتھوں میں، ان سب چیزوں کی یہ جائز دے رہے ہیں اور عقیدت کا نام لے رہے ہیں. کیا یہی تو دھوکہ دے رہے ہیں. اور پھر ایک بات اور بتاؤں، ہوں، یہ کیا بولتا ہے سنابل رضا، بتاؤں؟ کیا بولتا ہے؟ بڑا دھیان سے سنو نا. میں سنا بالکل سنا. یہ کہتا ہے سنابل رضا، آج تم کہہ رہے ہو بریلوی لوگ جو تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، جہاں ڈی جے ہوگا وہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور جب بھابھی ہوگا وہاں نکاح پڑھا دیں گے. تو کون سا ایسے بریلوی مولانا ہے جو سنی صحیح العقیدہ جو بھابھیوں کو نکاح پڑھاتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھاتا بھابھیوں کو نکاح. نہ کوئی بھابھیوں میں جاتا ہے. وہ تو ڈول کے لیے بھی منع کرتے، ڈی جے کے لیے بھی منع کرتے، دونوں چیزوں کے لیے منع کرتے. بھابھیوں سے بھی دور رہو، ڈول یہ تماشوں کیا سے بھی دور کہتا رہو. ہے ثناء باللہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک ایسی مثال دے کے سمجھاتا ہے، مطلب ڈول مطلب ڈی جے کے لیے تو منع کر رہے ہو. تو خود کا سسر تو دیوبندی ہے ثنابل کا، شہاب الدین نام ہے اس کا. ارے وہ سب پتا ہے مجھے. یہ ڈی جے کے لیے منع کر رہا ہے نا، ہاں یہ ڈی جے بول رہا بجاؤ. ارے ڈی جے تو یہ خود ہی ہے، ڈی جے تو یہ خود ہی ہے. ارے یہ اس کا میں ڈی جے بجا رہا ہوں ابھی. کیا تو یہ بولتا ہے ڈی جے بجاؤ. کیا بولتا ہے؟ ڈی جے بجاؤ. ڈی جے بجاؤ. مفتی نقیب الرحمان کہتا ہے ڈی جے بجاؤ اور جھومو. کیا ہاں وہ نقیب الرحمان وہابی. ہاں وہ کہتا ہے مطلب ڈی جے بجاؤ خوب جائز ہے یہ، اور جھومو. کیا اور کہتا ہے تم نے کبھی بھابھیوں کو شادی میں سے بگایا؟ مطلب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کیا جو حرام کاموں کو حلال طریقے سے جائز ٹھہرائیں گے. ہاں وہ ہے نا حدیث بخاری شریف، سیکون فی امتی اقوام یستحلون الحرۃ والحریر والخمر والمعازف. قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشمی لباس کو اور زنا کو اور شراب کو حلال قرار دیں گے. سرکار نے یہ فرمایا. طاہر رضا مراد آبادی ہے، ایک مراد بہت ہی کٹر وہابی. طاہر رضا مراد آباد کا کٹر وہابی ہے. حضرت بات اور ایک سنیے. ارکان رضا امروہہ میں ہے مولوی ارکان، اس نے حضرت علامہ نقلی خان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. امروہہ کا وہابی ہے کٹر. یہ احمد حسن، ارے وہ احمد حسنی ارکان رضا جو امروہہ میں وہ پڑھاتا ہے مدرسہ ترکیہ میں، ترکیہ امروہہ میں ہے. یہ ترکیہ جوہا یا ہریانہ میں، ہریانہ ایک جگہ پڑتی ہے وہیں پر امروہہ میں. تو وہ کٹر وہابی، اس نے حضرت علامہ نقلی خان پر ترجمے کی جاتے سورہ فتح کا ترجمہ کیا نا، فتح کا پہلی آیت 26 پارے کی. انا فتح اللہ کا فتح مبین، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کر اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. تو میں نے اس سے بتایا بھی کہ نیت ان کی یہ نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ سارے نبی فرشتے معصوم ہیں. پھر بھی کہنا سرکار اعلیٰ دیکھے ہماری تو یہ کہنا ہے. حضرت علامہ نقلی خان نے ترجمہ کیا، اس پر اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. نہیں وہ اس کو سمجھنے میں کوئی تھوڑی مطلب اس سے وہ ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں کیا. لیکن یہ علامہ نقی علی رحمۃ اللہ تعالی جو فرمایا بالکل حق لکھا ہوگا آپ نے. اور بہت بڑے عالم تھے، محققوں کے محقق تھے، بڑے محقق. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تنائی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. تو میرے آقا تو ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ. تو 26 پارے کا ترجمہ یہ ہے آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کرے. تو سرکار تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ترجمے کا مطلب یہ ہے. ہاں لیکن ان کے والد نے ڈائریکٹ کر دیا تھا. ڈائریکٹ کرنے میں یہ حکم کفر تھوڑی لگے گا. جیسے نیت کیا ہے؟ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. تو اعلیٰ حضرت کوئی اللہ کا ہاتھ تھوڑی مان رہے ہیں، عقیدہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اعلیٰ حضرت دست قدرت کرا ہے. نہیں دست قدرت نہیں، ہاتھ ہی لکھا ہے. نہیں اعلیٰ حضرت نے دست نہیں مراد دست قدرت ہے، لیکن دست والے بھی ہاتھ کے ہی ہوتے ہیں. لیکن وہ ادب کے لیے وہ مطلب دست والے بھی ہاتھ کے ہی ہوتے ہیں. قدرت کا ہاتھ مطلب ید اللہ کا میں نے دیکھا تھا ترجمہ. اعلیٰ کنز الایمان دیکھ نہیں، میرے پاس کنز الایمان نہیں ہے، میں دیکھ بھی سکتا ہوں. ارے وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. اعلیٰ حضرت دست قدرت کرا ہے. تمہاری دعا سے کتابیں پڑھتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. مراد دست قدرت لیا ہے لیکن ترجمہ ایسے ہی کیا، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو. 2 بات بتاؤ نا. اب جیسے کسی کا کوئی انسان مر گیا، کیا آپ اس کو یہ بولو گے کہ تیرا باپ مر گیا؟ کیا بولو گے؟ ادب کے لحاظ میں انتقال ہو گیا، فرما گئے، یہ نا انتقال فرما گئے، ڈیٹ ہو گئی. تو اس سے انسان کو برا نہیں لگے گا. سمجھ لیں؟ ترجمہ کیا انکا میت وانہم میتون، آپ کو انتقال، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے.
جی ان کے والد حضرت علامہ نقی علی خان نے ایک ترجمہ کیا، صفحہ 202 کا بتا رہا ہوں تفصیل ہمیشہ۔ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ تو دیکھو بیٹے کا ترجمہ ہم یہاں صحیح مانتے ہیں فاضل بریلوی کا، یہاں والد کا صحیح نہیں ہے، بیٹے کا تو صحیح ہے۔ چلیے وہ ہو حضرت وہ جاتا ہے، دیکھو باپ بیٹے میں بھی فرق ہے۔ اتنی بیس میں نہ جائے نا، اپنا کوئی اتنے بڑے عالم ہے یہ کیا؟ بات آپ نے بہت اونچے درجے کی بات کی ہے۔ اپن تو ایک خادم ہے کیا، ایک مبلغ ہے ایک سنیت بات کے۔ یاد رکھو، کلیم انفی صاحب نے پیشن گوئی فرما دی، قسم کھا کے کہہ دیا تو یار قسم کھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انہوں جو نے قسم بھی حضرت کھا لی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، اور میری فراست ایمانی دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک دن اعلیٰ حضرت کے بھی خلاف ہوں گے اور فتح رضیہ کے بھی مخالفت کریں گے، ایسا میں کچھ کیا بولیں کہہ رہا ہوں آپ کو، اشمتی اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہوں گے، مداریوں میں جا کے پھنسیں گے یہ۔ نہیں، مداری تو انہیں قبول کر لیں گے، ہاں وہ تو قبول کر لیں گے ان کو، صحیح ہے۔ جب مداریوں سے میل کریں گے 2-4-5 سال بعد، سمجھ گئے؟ یہ تو ان کا بہت ٹائم ہو ان جائے کا گا، آگے کا 2-4-5 سال تو بہت ہو جائے گا، اس سے کم میں ہو جائے تو اچھا ہے، جلدی سے ان کا فیوچر ہمیں پتہ لگ گیا، شاہد آفریدی کی طرح چوکے چھکے مار کے جلدی سے گیم ختم کر دیا جائے۔ ان کا فیوچر ہمیں پتہ لگ گیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہ آپ کو بھی بہت فراست ایمانی ہے صاحب، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے کو بھی کرم سے روشنی اللہ نے دی ہے صاحب۔ اللہ نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، تھوڑا علم دیا ہے۔ تو یہ ایک دم آلات کے باغی ہو جائیں گے پکے حشمتی۔ میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ اس کو لکھ کے رکھ لو، میرے جملے ہاں کیا، کیا اس جملوں کو آپ لکھ کے رکھ لو، کچھ سالوں میں اعلیٰ حضرت کے خلاف بولیں گے یہ لوگ؟ یہ لوگ اشمتی لوگ، او ہو، کیا اور بات کی، بہت اونچے درجے کی بات اور کہی۔ یہ لوگ مداریوں میں جائیں گے، او ہو اور مگر ان کتوں کی اوقات نہیں ہے جو اپنے آپ میں پنجتن بننے ہیں، سنابل رجا یا سنابل رجا، شمائل رجا، ادریس رجا، مفتی نقیب الرحمان مہران، یہ پنجتن بننے اپنے آپ میں، ان کیا کی گد اوقات بن گئی، کیا گد بن گئی، کتا کوئی یہ کتا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے ان کو یار، بہت۔ ان کی اوقات نہیں ہے، یہ حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب حضور صوفی کلیم انفی بات سنو، ان سے مناظرہ کر لیں۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان جی لوگوں نے ایک باؤنسر جب مارا تھا نا شعیب اختر کی طرح ہائی اسپیڈ سے، جی جی کرسٹن کی طرح سے گراؤنڈ سے باہر، جیسے ایک باؤنسر حضرت کا یہ تھا، ایک جملہ نکلا کہ سنابل کا سسر بھی تو دیوبندی ہے، جب سے ان کا کام تمام ہوا ہے بس یہی تو سب سے مین ہے۔ وہ ایک میں جملے بتاؤں حضرت، نے کام کر دیا۔ میں بتاؤں آپ کو، اشمتیوں کچھ دنوں میں ایسا ہوا، درگاہ ہوتی ہے نا درگاہ، ہاں ہاں، درگاہ اور تاجیوں کے پاس کٹورا لے کے بھیک مانگیں گے، ارے یہ نوبت آ جائے گی، یہ نوبت آ جائے گی ہے۔ اور یہ ارے حضرت نے بولا اس کا سسر دیوبندی ہے ہاں کیا، ایک تو یہ بات رہی سب سے پہلی، پکا دیوبندی۔ اور دوسری اچھا، بات ہی رہی، دوسرے جس کا دوسری مرید بات کرا ہے ادری میاں کا، دوسری پھر بعد میں ادری میاں کے ہی باغی ہوگا تب تو بیٹ ٹوٹ گئی اس کے سسر کی۔ ہاں، اور پھر دوسری بات مولانا تقیر صاحب کی کتابیں پڑھنے سے عوام ہو رہی ہوشیار میاں کیا، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے سنیت بچائی ہے ایک طرح سے، بریلی کی اور مراد آباد رامپور علاقے تو میں یہ بہت ساری جگہ۔ جو فرضی پیر ہے، اگر جو حضرت نماز، مولانا تطہیر احمد صاحب نہیں ہوتے نا تو کیا معلوم کتنی تعداد میں لوگ کدھر سے کدھر چلے جاتے۔ جو فرضی پیر ہیں نماز روزے نہیں پڑھتے ہیں، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کو اگر فل ساتھ مل جاتا نا پورے ہندوستان میں عالموں کا، یہ تقیہ باد جیسے عالم ہوگا آج کل کے، ہاں جو ایک دو پیسہ، عالم نہیں ہے یہ کھل کے نہیں بولتے عالم، جیسے ارے آج کل ایسا اللہ کا ڈر ہے نہیں، جیسے پیسوں کی یہ طرف۔ طاہر رضا مراد آبادی وہابی بنتا تو سنی ہے، جلال الدین چشتی وہابی، وہ خود کہہ رہا میں دیوبندیوں میں پڑھا ہوں، بعد میں کٹر سنی بن گیا پیسے کے لیے جلال الدین چشتی۔ دیکھیے ایسے حضرت، ہی ارکان رضا امروہہ میں جو پڑھاتا مدرسہ ترکیہ میں، یہ بھی کٹر وہابی ہے، اس کی بہن وہابی کے گھر میں پوچھ لینا کوئی سے بھی۔ اچھا تو حضرت میں اب جو کہہ یہ رہا ہوں، ایسے لوگ حضرت مولانا تفسیر صاحب کا ساتھ کیوں دیں گے، سوچیں گے ہماری میری دال بات کیسے گلے سنیے، گی۔ سرکار فرماتے ہیں، میری بات سنیے، ہاں، سرکار فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، اچھا، سرکار فرماتے ہیں حق بات بولو چاہے اکیلے رہ جاؤ کیا، حق بات بولتے ہیں حضرت مولانا تفسیر صاحب، تاج اور المسلمین ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق بولے گا، ٹھیک ہے، تو مولانا تقیر احمد صاحب کا ساتھ وہ دے گا، دیکھو گو کے ساتھ گو ملتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، ارے یہ انوار البیان نے بھی ساتھ نہیں دیا، یہ بھی گیا تھا ان کے خلاف میٹنگ میں، سنا تھا۔ پہلے پوری بات سنیے ہاں سیدھی، سنا گو تھا۔ سے گو ملتا ہے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، شہد سے شہد ملتا ہے، کیا بات، مثالیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، بہت تگڑی مثالیں دے رہا ہوں آپ، سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو بہت اونچے ایسے درجے کی مثال ہے یہ۔ جن لوگوں کو دنیا چاہیے، ہاں سمجھ رہے ہیں، ہاں، جنہیں پیسہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، تو مولانا تقیر احمد صاحب کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے وہ، یہ توصیف ہے گا، یہ سنبل کا یہ بھی وہاں بھی ہے، یہ کائے کو ساتھ دے گا؟ کوئی ساتھ نہیں دے گا، ضمیر ماننا پڑتا اپنے آپ کا، کیا ماننا پڑتا، ضمیر،
ہاں جو فرضی پیر ہے آج کل، فرضی پیر، پیرا مریدی، یہ سب یہ جو لوگوں نے ڈھونگ رچ رہے گا اس کا رد کرتے ہیں حضرت، جو نمازیں نہیں پڑھتے. ہاں کیا پیر کا چہرہ دیکھ لو، نماز بھی آئے گی پانچوں ٹائم کی. سبھی جوکھن پوری بھی اگر ساتھ دیتا ہے نا تو بہت فرق پڑتا ہے. اس نے بھی کھل کے ساتھ نہیں دی حضرت مرتصیر صاحب کا. نہیں دینا چاہیے، غلط بات ہے، حضرت کا کبھی ساتھ سنا دینا کہ چاہیے. قاری سبھی جوکھن پوری نے کھل کے ان کی حمایت کی ہو حضرت مرتصیر صاحب؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، علماء کرام کو ان کی حمایت کون سے کرنا تو نے چاہیے. مناظرے کیے جو رئیس المناظرین لکھوا دیتا ہے؟ کہاں کیے تو نے مناظرے؟ سب سے کیا زیادہ حضرت؟ مناظرے کس نے کیے ہیں آج کے دور میں؟ نہیں علامہ حضرت ارشد القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بے شک سلطان المناظرین تھے، وضو شیر پہلے سنت نے کی ہے. وہ پہلے سبحان کیے اللہ. تھے. ابھی لیٹسٹ دور میں تو حضرت علامہ ارشد القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نہیں صغیر احمد صاحب بھی ماشاءاللہ، اور نہیں یہ نہیں، اپنے وہ جواب نہیں دے پاتے ڈھنگ سے، علم ہے کیونکہ وہ علم ہے ان پہ، اٹارسی میں تھے نا، تو علم ہے ان پہ ماشاء کا اللہ. مزاق بنے بیٹھے ہوئے بہت تھے بڑے اٹارسی مناظر میں. ہے حضرت. علامہ صغیر احمد صاحب بہت بڑے مناظر ہے ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ان پہ علم دیا، لیکن چاہیے پیسہ یہ تو تھا. بہت مانگتے ہیں، 50,000 تقریر کا. وہ حرام ہے، جو سرکار اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دے دیا وہ پھر یہ حرام ہے، اسے جائز کو بناتے جوکھن پوری. غلط ہے. ہمارے دیکھو سید گلزار ملت کتنے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. کیا حضرت بہت ماشاءاللہ سید گلزار ملت سنا ہے نام. اب وہ دیکھو جیسے اب کچھ ایسے پیر بھی، ایک پیر صاحب ایسے ہو گئے حضرت، چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. یہ حیدرآباد سید میں جاتے گلزار ہیں وہ ملت مفتی مجیب تھے علی رضوی، وہ بھی کٹر سنی بن گئے تھے اور خلیفہ مفتی اعظم ہند کے لگے تھے نہیں شاید خلیفہ. ایسے ایک شیش گڑھ میں ہے، وہ تالا میں بھی رہے جے پور میں، وہ بھی خلیفہ مفتی اعظم ہند بن گئے تھے اپنے آپ کو لال داڑھی کر کے. تو تو یہ ایک صاحب نے پیر صاحب نے کیا کہہ دیا، مجھے حضرت علی کرم اللہ الکریم کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے. یہ میں نے نہیں دیکھو میں بتاؤں، اس میں سمجھنے کی بات ہوتی ہے، کیا کہا، علم کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے. کیا سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیے اب میں بتاؤں، آپ نے کیا فرمایا، مجیب علی اشرف وہ مفتی اعظم ان کے خلیفہ نہیں تھے، وہ تو بن گئے تھے، بن گئے تھے. اور ایک یہ آپ کے جے پور میں بھی رہتے، تالا میں اور پہاڑ گنج میں بھی لال داڑھی کر لی تھی بعد میں. وہ مجھے خلافت، ارے تجھے 20 سال کی عمر میں خلافت دیں گے، تیری ابھی عمر 65 سال ہے، حضرت کا اچھا انتقال ہوئے 24 سال ہو گئے، اور کب صحیح خلافت بات. دے دیں گے وہ تجھے 20 سال کی عمر میں؟ ایسے تھوڑی خلافت دیتے تھے مفتی اعظم جس ارے کی عمر. آج کل حضرت خلافتیں تو خوب بٹ رہی ہے، آج کل بے نمازی کو مفتی اعظم خلافت دے ہند تو دیتے ہیں. بہت اچھے ذی علم اور باشعور عالم کو دیتے تھے، ایسے ویسے کو ارے نہیں. آج کل تو بے نمازی کو خلافت دے رہے لوگ. ارے یہ نئی بات سنی، نئی بات سنی. کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ بے نمازی کو خلافت دے ارے رہے ہیں آج آپ کے کل. جے پور میں ایک ٹاکیز والے کو ایک صاحب خلافت دے گئے، جس کا کوہ نور ٹاکیز ہے نا، سنا ہے؟ ہاں سمجھ گیا میں. سمجھے حضرت، وہ کیا نام تھا ان کا، حاجی عبدالحمید نام تھا، کیا نام تھا، کاغذیوں میں. ارے حضرت بنا داڑھی والوں کو خلافت مل رہی ارے ہے. حاجی عبدالحمید کاغذی گھر میں خود گیا تو اس کا بیٹے کا ٹاکیز ہے کوہ نور، تو ارے وہاں پر بنا ایک پیر صاحب آگے بتایا، وہ حافظ مندار صاحب میں امامت کرتے ہیں چھانگا نہر میں، کہنا جی جی. وہ پیر صاحب اس ٹاکیز کا جو آفس ہے اس میں آگے بیٹھے پیر صاحب، آگے بڑے مشہور پیر صاحب. ارے آج کا پیر کھا رہے گا، پیر رہے گا اب تو. آج کل کے گدے نشین کیا میں گدے بہت رہا نشین ہوں ہوگا. جے پور میں کافی رہا ہوں. یہ سعید کا گٹا ہے نا یہ. آج کل کیا گدے نشین نہیں ہے، گدے نشین ہے. شہید کے گٹے پہ ایک مزار ہے نا ٹوک روڈ پہ. اب میری بات سنیے، صحیح حضور سید گلزار ملت کی ذات بالکل صحیح ہے، اس پہ آپ اعتراض نہ کیجیے. نہیں، مجھے انہوں نے کہا اس پہ تو اعتراض کرنا جملہ پڑے بولا گا، ہے جو نا، انہوں نے کہا مجھے حضرت علی کے جبے پر نہیں ناز انہوں نہیں نے ہے. یہ اشمتی یہ لوگوں بالکل ہلکا جان کر کہا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ہی ناز نہیں ہے، صرف سنیے بات، پہلے بات نہیں، سنیے. القاب آداب بھی نہیں لی حضرت علی کے لیے، بس اتنا کہا کہ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، نہ علیہ السلام کہا، نہ سیدنا کہا، اور بعد میں جو بول رہا ہے سیدنا کر کے بول رہا ہے. مفتی اعظم ہند کو سیدنا مفتی اعظم ہند پر ناز ہے. حضور بھی کہہ رہا ہے، محدث کبھی حضور، نہیں سیدنا پہلے بات، محدث کبھی حضور کہا ہے، اور حضرت علی کو حضرت کہا ہے اور انہیں حضور کہا ہے بعد میں. ارے تو سنیے تو صحیح، نہیں، ان کو حضور کہنا اور غلط حضرت بات علی کو کیوں کرتے حضرت ہو. کہنا اور علیہ السلام بھی نہیں کہہ رہے، کیسے مانے یار؟ تو سنو تو صحیح، یہ سب پروگنڈا اشمتیوں نے پھیلایا. یہ صحیح ہے، بات آج یہ پروگنڈا جو ہے یہ اشمتیوں نے تو رچا. یہ اس کو تو صحیح مانا جائے گا، کوئی بھی پھیلا حشمت، دیکھو غلط بات تو غلط ہی مانی اچھا جائے گی، کوئی بھی بتائے. قادیانی بھی اگر کہے گا کہ یہ غلط ہے اور وہ واقعی غلط ہے تو ماننا پڑے گی. تو پہلے بات سنیے، ہماری بات سنیے، ارشاد فرماؤ صاحب، آپ تو انشاءاللہ قطب بن جاؤ گے راجستھان کے، اللہ انشاءاللہ. بات سنیے. ہاں فرماؤ.
آپ کے خادم ہے، اللہ نے جتنا علم نہیں دیا اللہ رسول کے کرم سے. نہیں آپ کا قلب روشن ہے، آپ بزرگوں، آپ تو حضرت خواجہ غنیاس کے چکر لگاؤ، آپ انشاءاللہ ولی بن جاؤ. ارے اللہ کا میرے پیرو مرشد کا فیض ہے میرے اوپر، حضور تاج انشاءاللہ الشریعہ کا. آپ اجمیر شریف جاؤ، تعلق رکھو، اجمیر شریف جاتے ان ہیں لوگوں کو ماشاء اللہ. نمازی بناؤ، بس نمازی بناؤ اور حلال روزی بس کا پابند. اب سنیے بات، ارشاد فرماؤ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، آج کل کچھ درگاہوں کے خادم کیسے ہیں، سنو نا غور سے. کیا ارشاد فرماؤ. تو وہ ان کے پاس کوئی چیز آ جائے، مویا مبارک سرکار کے، تم نماز گیسو پڑھ لو، مبارک، میں ابھی آتا ہوں. ہاں کیا ہاں. مویا مبارک یا گیسو مبارک. اب یہ کیا بتاؤ پورے ہندوستان میں منہ پہلے بات مبارک. سنیے، پہلے پورے وہ میں سب پتا ہے. ہاں اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، 2 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں میں. ہاں ارشاد. 2 منٹ بعد سن لو، ختم کر رہا ہوں. کیا ہاں ہاں. اب کسی کے پاس مویا مبارک ہوتے ہیں، گیسو مبارک ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے وہ ایک اچھی خاص بات ہے. بات بتاؤں پہلے میں، پہلے پوری بہت پہلے خاص پوری بات بات اس معاملے میں منہ مبارک کی. پہلے پوری بات کشمیر سنیے. میں حضرت بل پہ جو منہ مبارک ہے وہ واقعی صنعت کے ساتھ ہے، اور جب وہاں آپ جاؤ گے نا، جب زیارت ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹک آپ کے دل پر کیفیت طاری ہونے لگے. آج کل تو فرضی بھی بنا دیے لوگوں نے جگہ جگہ. وہ پیسے کے لیے کہ ہماری کمائی ہو جائے. اچھا کمائی ہو بات جائے. سنیے، میں حضرت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اچھا ارشاد فرماؤ. ارشاد فرماؤ. 2 باتیں سن لو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے حضرت. نہیں نماز پڑھو جلدی سے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ حضور گلزار ملت نے جو فرمایا ہے وہ کس بنا پہ فرمایا ہے. دیکھو ٹھیک ہے، پہلے بات سنیے، پہلے بات سنیے، ایک بات سنو. پہلے بات سنیے، اس کا ایک جواب، بات کا جواب دو. سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ پہلے جواب سن نہیں سب لیجیے. سے بڑے صحابی پھر میں سنتا ہوں. سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، اور پھر ان کے بعد ان کے حضرت عمر فاروق. ابھی آپ گلزار ملت کو کیا کہتے ہیں؟ حضور گلزار ملت. حضور گلزار ملت. اور دونوں جی صحابی کو آپ نے حضرت کہا، ایک کو حضرت کا، ایک کو کہا ہی نہیں، حضرت اچھا عمر. تو کیا اچھا بات گلزار سنیے، ملت ان سے بڑے ہو گئے خلفائے راشدین سے کہ انہیں حضور کہیں گے؟ مفتیان دیکھیے یہ نہیں، آپ کو ماننا پڑے گی، حق بات تو ماننا پڑے نہیں گی. کیوں ماننا پڑے گی، پہلے بات تو سنو نہیں گے آپ، نہیں جواب تو نہیں کیوں ماننا پڑے گی؟ مطلب آدم علیہ السلام کو حضرت کہو، انہیں آپ حضور کہو. گلزار تو ملت بات کو تو جنہوں سنو. نے جبے مبارک کی توہین کی کھلی. تو جس کو نہیں جس کو یہ بتاؤ، اگر کوئی کہ اللہ کے رسول کا جبہ مبارک ہے اور کل کو وہ یہی جملے بولے جو گلزار ملت نے بولے ہیں، تو پھر کیا کہوں گا اسے؟ ارے تو حضرت بات تو سنیے، نہیں اللہ جس اگر کو اللہ جیسے کے چاہے رسول کا مشہور کر جبہ دے لقب مبارک سے. کسی کے پاس میں ہے اور وہ پھر یہی جملے دہرا دے جو گلزار ملت نے دہرا ہے، تو میری کیا آپ بات، اسے مسلمان مانو گے؟ ارے تو اللہ جس کو جس القاب سے نواز دے. نہیں یہ بتاؤ، کل کو کوئی اللہ کے رسول کے جبے مبارک کے بارے میں یہی باتیں بولے؟ تو شروع سے حضرت ابو بکر بولتے ہیں لوگ، تو وہی تو بولیں گے. نہیں تو حضور کیوں بول رہا پھر گلزار ملت کو؟ حضرت تو کہہ یہ دو، حضرت کہہ تو دو، کافی ہے. تو ان کو شروع سے ارے گلزار حضرت ملت بہت بولتے ہے، ہیں. حضرت کیا کم ہوتا ہے؟ حضرت تو صحابہ کرام کو کہتے ہیں، اولیاء کرام کو کہتے ہیں، نبیوں کو کہتے ہیں سارے. تو شروع سے ان کو حضور حضور گلزار کا ملت لقب کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. جیسے محدث کبیر آپ نے کہا تو ارے آپ کا حضرت ذہن جائے گا غوثی کی طرف. حافظ ملت کا کہا ذہن جائے گا مبارک پور کی طرف. جی آپ نے رئیس القلم کہا ذہن جائے گا علامہ ارشد القاضی کی طرف. آپ نے مجاہد دورہ کہا ذہن جائے گا کٹھوٹا کی طرف. آج جی آپ نے مجاہد ملت کہا ذہن جائے گا اڑیسہ کی طرف. جی. جس کا جو لقب ہے اسی لقب سے سمجھ گئے آپ. بات تو سنو، بات تو ان قاعدے کو کی ہے. ان کا لقب جو ہے بڑے بڑے اسی ولیوں کی کتابیں پڑھو، انہوں نے اللہ کے رسول کو ہی حضور لکھا ہے. وہ کیا نہیں جانتے تھے کہ نہیں حضور کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں، جس کو چاہے لکھ سکتے ہیں؟ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھو، امام ربانی مجد الرسانی کی کتاب پڑھو. کیا وہ نہیں جانتے تھے مسئلہ؟ بڑے بڑے ولیوں کی کتاب پڑھو، 100 سال پہلے کی، ارے تو 150 بات سال تو پہلے کی. سنیے. سب اللہ کے رسول کو ہی حضور لکھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں لکھتے. اچھا بات سنیے، آج کل بات تو عام سنیے. کر دیا ہے کہ حشمتیوں کو حضور کہہ رہے ہیں، حضور حشمت علی. تو آپ بولنے کھا دیتے ہیں، سنا تھا ارشاد. اب جلدی بول لو تاکہ مجھے بھی نماز پڑھنا، آپ کو بھی نماز پڑھنا آپ ہے. بولنے تو دیتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ارشاد. بولے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں. نہیں ارشاد فرماؤ. ارشاد. پہلی بات یہ فرما رہا تھا میں، کسی کے پاس جیسے موئے مبارک ہے، سرکار کے گیسو مبارک ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو ناز کرنا چاہیے بے شک، ٹھیک ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. ٹائم آ جاتے ہیں گھمنڈ میں. گھمنڈ میں. تو حضور گلزار ملت کا کہنے کا مطلب یہ تھا، استغفر مطلب اللہ. مجھے حضور گلزار ملت کا مطلب یہ تھا، مجھے جبہ مولا علی پہ ناز نہیں، مودی سے کبیر پہ، تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند پہ ناز ہے. لا تو وہ الہ. جملہ آپ نے بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا، کس نیت سے بولا تھا؟ وہ آپ نے بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا. آج کل کچھ خانقاہیں ایسی ہوتی ہے تو گھمنڈ کرنے لگتی ہے، کچھ خانقاہ پیر ایسے ہوتے ہیں گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. نہیں یہ جملہ صحیح ہے کہ وہ جو ایسا آپ نیت کا بتا رہا ہو کہ ایسا بولنا چاہیے عوام کے سامنے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں. اب حضرت علی کی کتنے فضائل ہیں، وہ کتنے بات صحیح فضائل ہیں. ہے، اگر لیکن 2 آج سال کل، تک آدمی عالم بیان کریں، پوری دنیا کے عالم، تو کیا فضائل ان کے بیان ہو پائیں گے؟ ارے تو ان میں گھمنڈ تکبر کی بڑے بنا بڑے سے، عالم ہیں. گھمنڈ تکبر نہیں ہے نا آپ کو چیز پہ.
ارے تو یہ جملے سے کیا بات ظاہر ہو رہی ہے، لوگوں میں کیا میسج جا رہا ہے؟ تو گھمنڈ تکبر نہیں ہے اور ان کو. محدث کبیر نے مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا ہے. کیا غلام ملت کافر مانتے ہیں مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ کتنا بولا محدث ہے؟ کبیر نے حضرت زاہد ملت قطب نیپال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگوایا کہ نہیں مفتی جیش محمد صاحب سے. مفتی جیش محمد نے زاہد ملت کو کافر کہا، زاہد ملت کو مفتی عبد المنان کلیمی نے کافر کہا، نسیم ملت کو محدث کبیر نے کافر کہا، خطیب انقلاب حضرت مولانا عبد اللہ خان اعظمی کو محدث کبیر نے کافر کہا، مفتی نظام الدین نے مسلمان کہا. چلیے وہ ساری باتیں ختم کیجیے. ایک بڑا لاسٹ بات. حضرت اتنے مسئلے ہیں کہ اپن لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے گا پبلک کا. ارے حضرت ایک دو باتیں سن لیجیے. ارشاد بس فرمائیے. میں ختم کر رہا ہوں. ہاں اذان ہو رہی، اذان ہو چکی. ہاں بس ایک دو باتیں سن لیجیے. کیا ہاں، اشمتیوں کو تو ایک جگہ پروگرام میں بلایا جائے گا. کیا سنیے بات پہلے. نہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، منع ہے، دھوکہ نہیں دے. نہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. انہیں کھلائیں گے چٹنی اچھا اور اس کو سائیکل سے بلائیں گے ادریس رضا کو سائیکل پہ بیٹھ کے. کیا یہ نوبت آ گئی آج ان کی. ارے تو دیکھتے یہ اللہ والا ہے یا اللہ والا ہے یہ خالی دکھلاوا کر رہا ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو غصے میں اپنے والد صاحب کی اس کے طریقے پہ عمل کر لیں. چلو ندوہ سے آئے تھے وہیں واپس چلو ندوہ. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں پتہ تو چلے اس کا ضمیر کے ساتھ. چٹنی کھلاؤ اسے اور سائیکل پہ لے کے آؤ. اللہ والوں میں سادگی ہوتی ہے. ایک بات یاد آ گئی، یہ سکان میں صفی پور میں اس کو بلایا تھا ادریس رضا کو. میں بھی صفی پور رہا ہوں نا، 7-8 سال دارالعلوم چلایا، دارالعلوم فیض النبی. تو انہیں اسکوٹر سے آنے سے منع کیوں کرا؟ تو اس نے اسکوٹر سے آنے سے کیوں منع ارے کرا؟ وہ آپ نے سن لی بات، سن لی ہے. یا ہمیں سب پتا پہلے سے. اور فور ویلر لے کے آؤ. سے منع کر دیا کہ نہیں جاؤں گا. 2 کلومیٹر دور جاؤ گاؤں، اس گاؤں میں میری بھی تقریر ہو گئی، میں بھی جاتا رہتا تھا. اللہ والے تو پیدل چلے جاتے 2 کلومیٹر. بتاؤ 2 کلومیٹر نہیں، اسکوٹر سے لینے آئے تھے، پیدل بھی نہیں، اسکوٹر سے. وہ 2 کلومیٹر دور قریب میں گاؤں تھا بالکل. صفی پور سے سکان گاؤں کا نام بتا رہا ہوں، سکان میں میری تقریر ہوئی. صفی پور میں میں رہوں نا بہت، 8 سال رہوں گا. ابھی صوفی کلیم انفی صاحب نے مولانا تطہیر احمد صاحب کو بلایا تھا پروگرام میں. تو بولا آپ کا فلائٹ کا مطلب ٹکٹ کروا دیں گے. تو آپ نے بولا آپ فلائٹ کا ٹکٹ کروائیں گے آپ کا. کیا تو مولانا تطہیر صاحب نے فرمایا فلائٹ کا ٹکٹ مت کرواؤ، آپ وہ پیسہ مدرسوں میں خرچہ کرو، میں آؤں گا ٹرین سے. اچھا ہاں یہ ہوتی ہے اللہ والے سادگی والے. وہ تو ایسا ہے، ان کو کچھ بڑا مقام مل سکتا ہے آگے چل کے. اب تو کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کشف و کرامت ظاہر ہونے لگ جائے ان کے پاس. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جو نہیں اب حضرت کچھ دن بعد عثمان ہو غنی، سکتا ہے وہ خلوت نشین ہو جائیں گے، صرف عبادت ذکر کرنے لگ جائیں گے. پروگرام اور بند کر دیں گے، کم کر دیں گے شاید. اللہ کے ولی ایسی ہوتے ہیں مولانا تطہیر جیسے. ہم نے بلایا تھا ان کو رامپور میں ملک یہ کیا کہتے ہیں چننا والا پہ. جی نہ کوئی ہم نے انتظام اتنا عالیشان کروایا، نہ ٹینٹ، تھوڑا ہلکا پھلکا ٹرین مائک. وہ تو ان کا مطلب ہے کہ آپ تو بلا لو، چند آدمی ہوں لیکن سننے والے ہوں، 20-50 جو بھی ہوں. شکست نہیں رہتی ان کے چہرے پہ. ہم نے جب بلایا تو 100 آدمی تھے بس، مشکل سے 100 کے ان کے قریب. چہرے پہ شکست نہیں رہتی. کچھ بھی کھلا دو انہیں، اور دال ہم نے کھلا دو، انہیں چٹنی 2000 کھلا روپیہ دو. دیا ہے، کتنا دیا نے 2000 گاڑی کا، باقی ان کو مانگتے دیا. نہیں ہے وہ پیسہ، مانگتے نہیں ہے نہیں وہ. مانگتے. اور کچھ بھی کھلا دو ان کو، دال کھلا دو، چٹنی کھلا دو، دال کھلا دو، آلو کھلا ارے دو، بیگن یہ کھلا دو. سنابل رجا جو فرضی ملنگ بنا گھوم رہا ہے. ہاں ملنگ کسے کہتے ہیں؟ ملنگ اسے کہتے ہیں اگر کان لگاؤ گے نا تو اللہ اللہ اس کے دل سے نکلے گا. اب تطہیر کیا صاحب کی بات تو سنو. ملنگ جو اصلی ملنگ ہے مولانا تطہیر ہے. وہ کون ہے؟ نہیں مولانا تطہیر صاحب اگر حق پر نہ ہوتے تو بریلی کے 2000 عالم کیا ان کو چھوڑ دیتے؟ 1 عالم تھوڑی بریلی میں. ہاں جامعہ رضا میں الگ پڑھتے ہیں، جامعہ نوریہ میں الگ پڑھتے ہیں، منظر اسلام میں الگ، مظہر اسلام میں الگ، پھر ان کے علاقے میں الگ. کم بیش سب ملا کے 2-4 ہزار عالم تو ہوں گے ان کے علاقے میں سب ملا کے. جی. تو یہ کیا ان کو ایسے چھوڑ دیتے کہ آزاد چھوڑ دیتے؟ یہ بتاؤ پہلے آپ. اگر غلط ہوتے تو کیا آزاد چھوڑ دیتے؟ تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے یہ تو جاہل ہے. یہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگ. اشمتی لوگ تو جاہل ہے، علم نہ عقل جیسے ہے. فاضل بریلوی نے شعر کہا، شہر یار ارم تاجدار حرم. ارے یہ اشمتی تو الٹا کیا اللہ سمجھتے کے ہیں نا. رسول حرم شریف کے ہی تاجدار ہیں؟ اب یہ تو فاضل بریلوی پہ بھی اعتراض اٹھا دیں گے اشمتی کہ اعلیٰ حضرت نے حرم کے تاجدار کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول تو پوری دنیا کے پورے کائنات کے تاجدار ہیں، لیکن شہر میں کہا ہے شہر یار. لیکن یہ نیت تھوڑی ہے فاضل بریلوی کی اللہ کے رسول حرم کے ہی تاجدار ہیں. وہ تو سب جہاں کے تاجدار ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، یعنی محبوب میں نہیں میرا تیرا ہے. ہاں. اور وہ شعر مشہور ہے، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کے اختیار میں. جی. تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول حرم کے ہی تاجدار ہے، لیکن فاضل بریلوی نے تو کہا نا شہر یاد ارم تاجدار حرم، 9 بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. تو کل کو یہ تو اعتراض فاضل بریلوی پہ کرنے لگ جائیں گے، جیسے آج تطہیر احمد کے صاحب ایسا لکھا ہے،
بے بس لکھا اللہ کے رسول کا نام لے کے کب بے بس لکھا ہے انہوں نے حضرت مولانا تقی احمد صاحب؟ مولانا تقی احمد انہوں صاحب نے تو کل جملہ مخلوقات کی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقویت الایمان میں ایسا لکھا ہے. تو زندہ بزرگ شخصیت حضرت عالم بعمل مفتی صالح صاحب جو ابھی بزرگ موجود ہیں زندہ بات سنیے پورے علاقے کو ان کا مرید ہو جانا چاہیے. مفتی صالح صاحب محدث کبیر بعمل شخصیت ہے آپ کی تاریخ میں. پہلے پوری بات سنیے. مولانا تقی احمد صاحب نبی کو بولتے ہیں مختار کائنات، بولتے ہیں میرے آقا سردار ہے، نبی غیب جانتے ہیں، اور اپنے آقا کتابوں میں لکھتے ہیں سب کچھ تو لکھتے ہیں عقائد وہ. اور آپ اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی مالک و مختار ہے. ارے انہوں نے اور ان نبی کے دینے والے کتنے لوگ سنی ہو گئے اچھے خاصے سنی جو نبی میڈیم دینے درجے والے کے. نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کی کتابوں میں سب موجود ہے. ارے انہوں نے سنیت کو برباد کیا ہے، ہے. حشمتیوں نے برباد کیا ہے. حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے آباد کیا 2 جملوں میں. ایک جملے میں نے کہہ دیا حشمتیوں نے سنیت کو برباد کیا اور تاج المصلحین حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے سنیت کو آباد کیا. نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ نعرہ رسالت. ایک ہی جملے میں نے بات بتا دی. میری بات سنیے. آج ان کی کتابیں کون پڑھ رہا ہے؟ معمولی لوگ نہیں. ابھی ارے اشمتی تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ان کو بولیں گے نا پیاز کھانا حرام، تو سمجھیں گے پیاز کھانا حرام. یہ الٹا سمجھتے ہیں. کیا بات، کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات. تو یہ الٹا سمجھتے ہیں نا دین کو. ارے ان کی عقل الٹی ہو چکی ہے. ان کی جب ارے یہ بھی سنا ہے کہ یہ اوجڑی کھاتے ہیں. اوجڑی ایسا میری بات سنیے. خدا جب دل لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. بس ارے وہ مولوی ناصر رضا مفتی اعظم ہند پر الزام لگا رہا تھا، کہہ رہا کہ اوجڑی کھانے کا فتویٰ مفتی اعظم ہند نے دیا کہ جائز ہے، بلا خلاف جائز ہے. حضرت آپ کی ایک بات غلط ہے. کیا؟ آپ نے ہمارے سرکار حضور سیدی گلزار ملت کے اوپر آپ نے نکتہ چینی کی. نہیں یہ تو اور علماء بھی نہیں مان رہے، بہت سے. میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے علماء اس بات کو کہ یار یہ جملہ نہیں کہنا تھا. دیکھو ان کو شروع سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں. انسان نہیں یہ بات نہیں کہنا تھی کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. اس سے انہیں توبہ کر لینا چاہیے. وہ چھوڑو، وہ چیز الگ ہے. وہ بات کا جواب دے پڑھ لیں ایک بار سب کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات کا جواب دے دیا. بات یاد رکھنا کہ خواجہ مرشد ہندوستان خواجہ قینا اجمعی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی کا ایک حصہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کتنا ناز کرو گے. تو جس سے جو مشہور ہو جائے جس لقب سے کیا کرا جائے. بڑے تو ابو بکر صدیق ہے نا. غریب نواز کی ٹوپی کا اگر ایک حصہ آپ کو مل جائے، پوری ٹوپی نہیں ملے، ایک حصہ مل جائے، تو اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے بڑا تھوڑی ناز کرو گے اور یہ کہو گے میرے پاس خواجہ نواز کی ٹوپی کا ایک حصہ ہے. اور حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے نے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. تو آپ نے نکتہ چینی کیوں کی سید نہیں یہ بتاؤ انہوں نے جو یہ شگفتہ چھوڑا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں. بعد میں محدث کبیر کو حضور کہا، اظہری میاں کو حضور کہنا اور حضرت علی کو حضرت کہنا اور ان کے نام کیا گیا علیہ السلام نہ کہنا. ارے بھائی تم اپنے آپ کو جب اتنا اونچا نسب ہے تو پھر حضرت علی کو علیہ السلام کہنے میں ڈرتے کیوں؟ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا وہ نہیں ڈرے. حضرت پیرانے پینے طالبین علیہ السلام لکھا وہ نہیں ڈرے. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ السلام لکھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ السلام لکھا ہے، وہ نہیں ڈر رہے. تو یہ کیوں ڈر رہے ہیں اس خاندان کے اوپر کے جو دنیا میں مشہور ہو چکی بات ہے؟ کیا ڈر ہے ان کو کہ علیہ السلام کہنے میں کہ امام حسین کو علیہ السلام کہہ دیے تو ہماری روزی روٹی چلی جائے گی، بریلی والے ہم اوپر فتویٰ لگا دیں گے. علیہ السلام خود امام حسین کو علیہ السلام کہیں گے کہ امام بخاری نے کہا ہے، بڑے پیر صاحب نے کہا ہے. امام حسین کو علیہ السلام 1-2 ولیوں نے نہیں کہا، کم سے کم دنیا کے بڑے بڑے اکابر ولیوں نے کہا، 1-2 نے نہیں. بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی، بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. امام ترمذی کو دیکھ لو، امام مسلم کو دیکھ لو، امام جعفر کو دیکھ لو، امام باقر کو دیکھ لو، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لو، امام علی رضا کو دیکھ لو. 1-2 نہیں، بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. تو نبیوں کے لیے خاص ہے امام علیہ السلام. لیکن یہ بتاؤ حضرت خضر علیہ السلام کو کیا کہتے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پہلے میری بات سنیے. خضر السلام کیا نبی ہیں؟ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں کہ ولی ہیں. تو مسائل امام مہدی کو کیا کہو گے؟ امام مہدی علیہ السلام فاضل بری کی والد ماجد نے بھی علیہ السلام لکھا ہے امام مہدی کو. وہ بات صحیح ہے. آپ تفسیر علم نشہ آپ تفسیر علم نشہ میں کہہ رہا ہوں آپ منگوا کے جے پور میں بٹوا دو، میں پیسہ دے دوں گا انشاءاللہ جتنا آپ منگواؤ گے، مگر شرط ہے کہ آپ اماموں کو بٹوا کے کہہ دو گے اسے پڑھواؤ کتاب کو ہر مسجد میں. تفسیر علم جو ان کے والد نے لکھی نا. اختلافی مسئلہ ہے. پاکستان کے علماء کہتے ہیں علیہ السلام، اختلافی مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. لیکن کہنا چاہیے. ایک بار آپ بھی کہو امام حسین علیہ السلام بولو. ایک بار امام حسین علیہ السلام کہہ دوں گا میں بھی، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں کہو ایسے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام
نعرے اس میں کیا تکبیر، غلط ہے؟ نعرے تکبیر، آپ تفسیر انوشہ منگواؤ، علامہ نقوی خان احمد کتاب. اگر آپ 5,000 10,000 بھی مجھ سے کہو گے تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، اس سے مگر تھوڑی شرط ہے کہ کفر آپ ثابت تھوڑی ہوتا امام سے ہے. کہو کہ اسے ہر مسجد میں پڑھو. علامہ نقوی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد نے اسے پڑھ کے سناؤ روزانہ. لاجواب کتاب ہے، تفسیر علم سے آنکھیں کھل جائیں گی عوام کی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے حضرت، نماز پڑھیں گے نا. اگر آپ کو منگوانا ہے پیسے مجھ سے بول دینا، میرا نمبر ہے 88 152 53 598. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ڈلوا دوں گا چینل پہ. السلام علیکم.